اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل سیکنڈ ایپیسوڈ دیکھا تھا اور میں غلطی سے سیکنڈ ایپیسوڈ کیپشن ہی ڈالنا بھول گئی۔ تو اس طرح ہم لوگوں نے کل سیکنڈ ایپیسوڈ دیکھا تھا، اس میں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتے تھے، کیسے وہ دونوں کے بیچ محبت تھی اور ان کی اولادیں کتنی تھیں، ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت دی جاتی تھی، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد اور بھی زیادہ عزت دینے لگے لوگ، کیونکہ ایک پرنسس سے انہوں نے نکاح کیا ہے نا، ان کا سٹیٹس اور بھی بڑھ گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ دنوں کے بعد غار ہرا کی طرف جانے لگے۔ جب غار ہرا کی طرف جانے لگے، کہیں کہیں دن کہیں کہیں مہینے وہیں گزار دیتے تھے عبادت میں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو لوگ تانے دیتے تھے، جیسے دوسری عورتیں مذاق اڑاتے تھے، تانے دیتے تھے کہ اے خدیجہ، تم نے تو تمہارے شوہر کو ہر چیز دیا، ہر چیز سے اس کو نوازا، اور وہ تم سے دور بھاگتا رہتا ہے، کیا بحث ہو گئی، کیا ہو گیا تم دونوں کے بیچ، کہہ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے، عورتیں مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ اس سب کو کیئر نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ایسی کچھ بحث، ایسی کوئی آرگیومنٹ، ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس سے کہ وہ لوگوں کی باتوں پہ توجہ دے۔ اور بالکل ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، جب لوگوں کا کام ہی ہے بولنا، ہے نا، لوگوں کا کام ہی ہے بولنا، لوگ آپ کے اور آپ کے شوہر کے بیچ اگر کچھ ہو تو وہ بھی ایسے ہی بات کو بڑھا کرتے ہیں، اگر کچھ نہیں ہو تو کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو جب تک پتہ ہے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے ریلیشنس اچھے ہیں، تو آپ کو لوگوں کی بات کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور شوہر کو بھی آپ کو پتہ ہے جب تک آپ کی بیوی صحیح ہے اور اچھی ہے اور ریلیشن شپس اچھے ہیں، تو آپ کو بھی لوگوں کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے حالات، آپ کے بیچ کے ریلیشن صرف آپ جانتے ہیں، لوگ نہیں، اور ضروری بھی نہیں ہے لوگوں کو ہر بات بتاتے بیٹھے، ہے نا، ہر چیز ایکسپلین کرتے بیٹھے، کچھ سمجھتے اور کچھ نہیں سمجھتے، کیا فائدہ؟ ہر چیز بتاتے بیٹھنا ضروری نہیں، مطلب کو ہر پرسنل چیزیں شیئر کرنا ضروری نہیں ہے لوگوں کو۔ اور اس طرح مطلب لوگوں کی باتوں کو اتنا کیئر نہ کریں جب تک آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے بیچ سب کچھ صحیح ہے۔ تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی لوگوں کی باتوں کو کیئر نہیں کرتے تھے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہوتے اور عبادت کرتے، تو تاکہ ان کی عبادتوں میں خلل نہ آئے، وہ ان کو کھانا لے کر جاتی۔ واللہ سچ میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ میں کچھ دن پہلے ہی غار ہرا چڑھ کر آئی الحمدللہ، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ واللہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کیسے چڑھی ہوں گی، اتنا دیر ہو گیا نا، ہم لوگ جب 11:30 کو چڑھے تھے تو ہم لوگوں کو چڑھ کر اترنے میں 3 بج گئے، واللہ اتنی مشکل ہو گئی، اور سٹیپس بھی تھے کہیں کہیں جگہ، تو اس پہاڑ پر سٹیپس بھی تھے، ہم لوگ سٹیپس پر چڑھ رہے تھے، اور واللہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ اتنے سٹیپس چڑھتی تھی، مطلب بہت اونچا ہے وہ پہاڑ، بہت مشکل ہوتی ہے چڑھنے، سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کچھ ایسی ینگ وومن نہیں تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی 55 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح وہ غار ہرا چڑھ کر ہم لوگ جب چڑھ رہے تھے سوچ رہے تھے کس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ چڑھتی تھی، کیسے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ اتنا اونچا پہاڑ بھی ایسا چڑھ گئی، وہ بھی 55 سال کی عمر میں۔ ہم لوگ تو ابھی اتنے اپنی بھری جوانی میں اور ہم نہیں چڑھ سکے، اور وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ 55 سال کی عمر میں ہے، اور وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چڑھتی تھی، اور تاکہ ان کی عبادتوں میں کوئی خلل نہ آئے کہہ کر وہ چڑھتی تھی اور ان کو کھانا دے کر آتی تھی۔ اور کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، کچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں گزر گئے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، تو وہ کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا،
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی حکمت بھی بتائی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کیونکہ لوگ یہودی اور عیسائی یہ نہ کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ آپ نے ان کے کتابوں میں سے چرا کر یہ بات لائی، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا لکھا بنا سکتے تھے، لیکن کیونکہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا الزام نہ ڈالے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا۔ تو اس کے بعد 3 بار ایسا ہی ہوتا ہے، 3 بار، اور جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار اتنا لپٹتے ہیں کہ وہ نچوڑ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چوتھی بار جبرائیل علیہ السلام قرآن کی سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو اگر کوئی اور عورت ہوتی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جگہ تو کہتی کیا ہو گیا، آپ نے کیا دیکھ لیا، ایسا کیا ہو گیا، سوال پہ سوال کیے جاتی، لیکن سبحان اللہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ شاید انہی اخلاقوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ عطا کی، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آرام کرتی ہے، مطلب خدیجہ رضی اللہ عنہ چادر اڑاتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ دیتی ہیں، انہیں خاموش ہونے تک کا انتظار کرتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہنے کا انتظار کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سوال پہ سوال کی جا رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہنے کا انتظار کرتی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر چلا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں کہ اے خدیجہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں اپنے لیے فکر مند ہوں، اور میں جس کو دیکھتا تھا اپنے خواب میں وہ آج آ گیا میرے پاس۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے 6 مہینے پہلے ان کو خواب دکھائے جاتے تھے جو صبح سفید روشن کی طرح سچ ہو جاتے، تو اس طرح یہ خواب بھی سچ ہو گیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ کلا ابشر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، یہ خوشخبری ہے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بے شک ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ لسٹ گناتی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ غریب اور ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، جب کوئی لوگ پریشان ہوں تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مند کے کام آتے ہیں، آپ جیسے بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی رسوا نہیں کریں گے، کہہ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دیتی ہیں، انہیں کمفرٹ پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے ورقہ کے پاس، یعنی کہ ورقہ بن نوفل ان کے کزن تھے، اگر کوئی اور عورت ہوتی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جگہ تو کتنا کچھ کہہ سکتی تھی، کتنا کچھ کہہ سکتی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں نا عبادت کے لیے، میں نے آپ سے شادی کی، آپ سے نکاح کیا، اور آپ کو سب کچھ دیا، آپ کو اولادیں دی، اور تمام بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر اکیلے چلے جاتے تھے، اور لوگ تانے دیتے تھے، مجھ کو مذاق اڑاتے تھے، ہنسی مذاق، اور میں سب کے تانے سنتی تھی، مجھے برا لگتا تھا، شاید اسی لیے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، آپ کو کچھ دماغ پہ اثر ہو گیا۔ ایسا نہیں کہتی ہیں، اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ شکایت کرنے بیٹھے تو لسٹ گوز آن، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسا کچھ نہیں کرتی، بلکہ اس کا الٹا کرتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کمفرٹ زون پرووائڈ کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہمت دیتی ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنے لگتے کہیں مجھ پر جن تو نہیں آ گیا، مجھ کو کیا ہو گیا، کہہ کر پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اس وقت کتنی سوچ آ رہی تھی ہوگی جب جبرائیل علیہ السلام ان کو ایسا کر کر چلے گئے، سبحان اللہ۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو ایک کمفرٹ زون پرووائڈ کرتی ہے، اور یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ میں سب سے مین پوائنٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو
کمفرٹ زون پرووائڈ کرے کہ ایک دوسرے کی پریشانیاں وہ شیئر کر سکے. یعنی کہ اگر شوہر کو پریشانی آتی تو اس کے دماغ میں پہلا خیال اس کی بیوی کی طرف آنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف آئے، اور وائف کو بھی جب بیوی کو بھی پریشانی آتی تو اس کا پہلا سوچ اس کا شوہر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے شیئر کرے، اور دونوں بھی ایسا ایک کمفرٹ زون پرووائڈ کرنا چاہیے کہ اگر دونوں کو پریشانی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے شیئر کریں. اور یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کا سب سے مین پوائنٹ ہے. اگر یہ چلا گیا، یہ کوئی رشتوں میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس رشتوں میں کوئی گڑبڑی ہے. آپ کو اس رشتے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ کے پاس لی جاتی ہے، اور ورقہ کہتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترا ہے. یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے. کیوں ورقہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سچویشن بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچپن میں ہی نبی بنا دیا گیا، بچپن میں ہی ان کو کتاب اور حکمتیں دی گئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی سچویشن موسیٰ علیہ السلام کی تھی. وہ ان کو پرورش ہوئی، وہ پلے بڑے، اور ان کا نکاح، ان کو اولادیں ہوئی، اس کے بعد ان کو نبی بنایا گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن بالکل اسی طرح ہے. اور ورقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ واللہ یہ مکے والے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باہر نکالیں گے تمہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، یہ لوگ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے، یہ مجھے صادق و امین مانتے، یہ لوگ اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے، یہ لوگ مجھے کیوں نکالیں گے مکے سے، کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے. اور ورقہ کہتے ہیں اس وقت میں تمہاری مدد کروں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا جاتا ہے کہ دوسری وحی سے پہلے ہی ورقہ کا انتقال ہوگا، کیونکہ ورقہ بہت زیادہ عمر کو پہنچ گئے تھے، 90 سال کی عمر کے اوپر تھے وہ. تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ بن نوفل نے جو کہا وہ رول کرتی ہیں کہ بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی ہے. جب یہ سب جھٹلاتے تو وہ مدد کرتی ہے، اور یہ سب میں خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک اچھی مثال بیوی بن جاتی ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ خدیجہ میرے لیے اللہ کا تحفہ تھی، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدیجہ میرے لیے تحفہ تھی. اس نے مجھ اس وقت ایسا مدد کیا، وہ سب کچھ مجھے سنایا جو جس کی مجھے ضرورت تھی کہہ کر. سبحان اللہ. خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، ایک مثالی بیوی بننے کی بہت ساری صفتیں ملتی ہیں. ہمیں اس کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور صرف آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ سارے پوائنٹس میرے لیے بھی ہیں کہ مجھے بھی پہلے عمل کرنا چاہیے، سب کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی نصیحتیں ہیں. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے 2-3 ایپیسوڈس ہیں، انشاءاللہ اس میں ہم بہت ساری مثالی بیوی کی صفتیں نکالیں گے انشاءاللہ. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.